أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه واتباعه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم۔ رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی۔ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رمضان المبارک میں قرآن نازل فرمایا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ رمضان المبارک کی اہمیت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، مگر آج ہم اپنے آپ پر غور کریں، کیا ہم رمضان المبارک سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ہمیں اٹھانا چاہیے؟ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان المبارک میں جو نفلی عبادت ہے اس کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر و ثواب دگنا تگنا ہو جاتا ہے، مگر ہم اس ماہ مبارک سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے وہ نہیں اٹھا پاتے، جو عبادت کرنی چاہیے وہ نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ ہمیں نعمت عطا کی، مگر آج ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ آج دیکھیں کہ یہ رمضان المبارک کی جو خوشبو ہوا کرتی تھی وہ ہم میسر نہیں ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، رمضان کی ایک خوشبو ہوا کرتی تھی، ایک روحانیت ہوا کرتی تھی، مگر وہ آج نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ بے ادبی ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کا ادب و احترام چھوڑ دیا ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ اگر گانے سنتے تھے تو رمضان آتا تھا، کم از کم ان کے دل میں یہ ہوا کرتا تھا کہ یار رمضان آنے والا ہے، رمضان مبارک آنے والا، لہذا آپ گانے نہیں سننے۔ یہ پرانی باتیں کر رہا ہوں، مگر آج ہم دیکھیں کہ آج کیا حال ہے۔ آج افراتفری کا عالم ہے، لوگ روزے نہیں رکھتے ہڈے کٹے ہونے کے باوجود۔ جو پرانے علاقے ہیں وہاں تو رمضان پھر نظر آتا ہے، اب جو ہائی فائی علاقے ہیں، ڈیفنس کے علاقے ہیں یا سندھ میں چلے جائیں وہاں رمضان نظر ہی نہیں آتا۔ تو آج ہم یہ رمضان مبارک کے پیارے مہینے سے دور ہو گئے، اس کی نیکیاں حاصل کرنے سے دور ہو گئے۔ اب ہم غور کریں اپنے آپ پر، کئی رمضان گزر گئے، کیا ہم نے رمضان مبارک سے تقویٰ حاصل کیا؟ کیا رمضان مبارک سے ہم نے پرہیزگاری حاصل کی ہے؟ کیا رمضان مبارک سے ہم نے روحانیت حاصل کی ہے؟ ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ ہم جیسے تھے رمضان گزر جانے کے بعد بھی ویسے ہی۔ ہم نے کوئی بھی اسپیشل عبادت رمضان مبارک میں نہیں کی، کوئی بھی ہم نے رمضان مبارک کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور میں نے ایک بات عرض کی کہ ادب و احترام وہ ختم ہو گیا۔ پہلے مائیں سکھاتی تھی بچوں کو، نہیں بیٹا ٹی وی نہیں دیکھنا، نہیں بیٹا ادھر ادھر نہیں جانا، مگر آج وہ چیز نہیں ہے۔ آج ادب و احترام اٹھ گیا ہے۔ ادب ایسی چیز ہے کہ بندے کو مقام و مراتب دلا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا نام ہے، آپ کے حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ چھوٹے سے تھے، سرکار علیہ السلام
تہجد کے وقت نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا، اپنے برابر میں کھڑا کیا۔ سرکار علیہ السلام جیسے ہی نیت باندھنے لگے، عبداللہ پیچھے ہٹ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار علیہ السلام نے فوراً ہاتھ سے پکڑ کے اپنے برابر میں کیا۔ اس طرح یہ عمل 3 دفعہ ہوا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بار بار میں تیرا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں کھڑا کرتا ہوں، تو بار بار پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا مقام عطا کیا ہے، اور مجھ سے ناچیز کی یہ مجال کہ یہ آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے، میں اس لیے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ سرکار علیہ السلام نے جب یہ عبداللہ کے الفاظ سنے تو سرکار علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا یہ دی، اے اللہ عبداللہ کے سینے کو کھول دے قرآن کے لیے، تو آپ پہلے مفسر قرآن بنے، اور آپ ایسے مفسر قرآن کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اگر اونٹ کی رسی گم ہو جاتی تھی تو اسے میں قرآن کی روشنی میں تلاش کر لیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب کیسا سینہ کھولا سرکار کی دعا سے۔ سب یہ ادب و احترام کی برکتیں ہیں۔ اب بخارا میں ایک آتش پرست رہا کرتا تھا، وہ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا، چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا، تو اس کے چھوٹے بچے نے سر عام کھانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے روزے تھے تو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس کے بیٹے نے، اس کے باپ نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تو سر عام کھا رہا ہے، سب لوگوں کے مسلمانوں کے روزے اور تو کھا رہا ہے۔ تو اس نے عرض کی، پپا آپ بھی تو کھاتے ہیں، ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو آتش پرست نے کہا، میں چھپ کر کھاتا ہوں، میں سر عام نہیں کھاتا کہ کسی مسلمان کو میری وجہ سے تکلیف ہو۔ جب وہ مرا تو اس کے پڑوسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ تو پڑوسی نے بولا کہ تو آتش پرست نہیں تھا کہ تو جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے؟ اس نے کہا، واقعی میں آتش پرست تھا، میں کافر تھا، مگر رمضان المبارک کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بوقت موت ایمان ہی نہیں دیا بلکہ جنت میں داخلہ بھی عطا کر دیا۔ دیکھیں، رمضان کا ادب کرنے کی وجہ سے ایک کافر کو یہ انعام ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بوقت موت ایمان بھی عطا کیا اور جنت میں داخلہ بھی عطا کیا۔ آج ہم اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ آج ہمارے بچے روزہ نہیں رکھتے تو ہم پرواہ نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہیں کمزور نہ ہو جائے، یہ کہیں لاغر نہ ہو جائے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، صوموا تصحوا، کہ روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ہم بیمار ہو جائیں گے۔ سرکار علیہ السلام کی یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ہمارے لیے رمضان المبارک انعام عطا کیا ہے، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ تو صرف غریب آدمی رکھے گا۔ یہ روزہ ہماری تربیت کرنے آتا ہے، ہمیں متقی بنانے آتا ہے، ہمیں پرہیزگار بنانے آتا ہے۔ یہ صرف غریب آدمی کا نہیں ہے روزہ کہ جس کے بعد کھانے پینے کو نہیں ہے وہ روزہ رکھے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں متقی پرہیزگار بنانے آتا ہے۔ جاپانی کو نوبل انعام ملا، کس بات پر؟ کوئی اس نے کوئی دوائی ایجاد نہیں کی، اس نے کوئی چیز ایجاد نہیں کی، اس کو نوبل انعام ملا۔ نوبل انعام کس بات کا ملا؟ نوبل انعام اس کو اس بات کا ملا کہ اس نے یہ تحقیق کی کہ کینسر سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اس نے تحقیق کیا کی، سنیں، اور آپ سبحان اللہ بھی کہیں گے کہ 1400 سال پہلے سرکار علیہ السلام نے
جو رمضان المبارک ہمیں عطا کیا ہے، جو رمضان ہمیں عطا کیا کہ آج انگریز تحقیق کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہو کر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے باوجود ہم تمام چیزوں سے دور ہیں۔ اس جاپانی نے تحقیق یہ کی کہ بندہ سال میں 20 سے 25 دن بھوکا رہے صبح سے شام تک تو اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ ہم کینسر سے بچنا چاہتے ہیں، ہم بیماریوں سے ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو روزے کے وقت بیمار بنا لیتے ہیں، کمزور بن جاتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں روزے کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ یہ سب چیزوں پر ایسی ایسی تحقیقیں ہوئی ہیں کہ انگریز اس طرح کے عمل کر رہا ہے، اور ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم نے سن کے اسلام لائے، سن کے قبول کیا، ہم کوئی تحقیق میں نہیں پڑھتے، اور الحمدللہ ہمیں بغیر تحقیق کے فائدہ ہوتا ہے، ہمیں کسی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو یوں مانتے ہیں کہ ہمیں سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ یوں اگر ان کی تحقیقیں بیان کرنے بیٹھوں تو بہت وقت چاہیے اس کے لیے، مگر ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں اور موت کا دن مقرر ہے، یہ تو مختصر زندگی ہے، موت کے بعد طویل زندگی، ہم نے جواب بھی دینا ہے، ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے، تو اپنی آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک کا ادب و احترام کریں، اسپیشل جو ہو سکتا ہے عبادت وہ کریں، کمانا بھی عبادت ہے، دوسرے کام امور بھی عبادت میں شامل ہیں، مگر رمضان مبارک میں خصوصی طور پر کچھ کریں تاکہ آپ کو اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک بھرپور برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔